معزز سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مائیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے آج اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں۔ میں پہلے دوسرے حصے میں جا کر بم پھینکتا ہوں تاکہ تم نکل جاؤ، پھر میں آؤں گا، عمران نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا وہ بائیں طرف چلا گیا۔ کچھ دور پہنچ کر اس نے ہاتھ گھما کر بم باہر کی طرف اچھالا اور پھر تیزی سے واپس مڑا۔ خوفناک دھماکے کے ساتھ چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور اسی لمحے عاطف باہر کو لپک گیا۔ دوسرے لمحے عمران بھی باہر کو لپکا اور پھر کسی جنگل خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا ایک سائیڈ پر کھڑی جیپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق جیپ خالی تھی اور اس میں سے سپاہی باہر جا کر فائرنگ اور حملے میں مصروف تھے۔ عمران تیزی سے اچھلا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دوسری طرف سے عاطف بھی اوپر چڑھ آیا۔ وہ شاید جیپ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ عمران نے جیپ سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما دی۔ اسی لمحے مختلف جگہوں سے 3 جیپیں اور سٹارٹ ہو کر گھوم گئیں، لیکن عمارت پر ابھی تک بے تحاشا فائرنگ جاری تھی۔ حالانکہ اب اندر سے جواب نہ مل رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھی جان بوجھ کر خاموش ہیں، یا پھر ان کے پاس اسلحہ کم رہ گیا ہے۔ عمران جیپ دوڑاتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اب 3 اور جیپیں بھی فاصلہ دے کر اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ عمران صاحب دائیں طرف موڑ لیں، ادھر ہمارا ایک ہمدرد ہے، وہاں سے کچھ بندوبست ہو سکتا ہے، عاطف نے کہا، اور عمران نے سارے ہلاتے ہوئے جیپ دائیں طرف موڑ دی۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عاطف نے جیپ وہیں روکنے کے لیے کہا اور پھر وہ نیچے اتر گئے۔ پچھلی جیپیں بھی وہیں رک گئیں اور پھر سب لوگ اتر کر عمران اور عاطف کے پیچھے بھاگنے لگے۔ البتہ تنویر اور نعمانی خاصے زخمی تھے، انہیں صفدر اور چوہان نے سہارا دیا ہوا تھا۔ عاطف ایک تنگ سی گلی میں گھسا اور پھر اسی طرح مختلف گلیوں سے گزر کر وہ ایک بند دروازے پر پہنچ گئے۔ عاطف نے مخصوص انداز میں جیسے ہی دروازے پر دستک دی، دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ دروازے پر لمبی سیاہ داڑھی والا ایک عرب کھڑا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے دروازے کے پیچھے ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ او جناب، آپ جلدی آئیں، وہ کتے ابھی یہاں پہنچ جائیں گے، سیاہ داڑھی والے عرب نے عاطف کو دیکھتے ہی احترام بھرے انداز میں کہا، اور وہ سب تیزی سے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔ عرب نے دروازہ بند کیا۔ ادھر آئیں، ادھر جلدی، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ انہیں لے کر ایک راہداری میں دوڑتا ہوا آگے بڑھا، اور راہداری کے اختتام پر اس نے جلدی سے دیوار کی جڑ میں پیر مارا اور راہداری کی دیوار درمیان سے پھٹ کر سلائڈنگ ڈور کے اندر دونوں طرف سمٹ گئی۔ اب دوسری طرف ایک ورکشاپ سی نظر آ رہی تھی جس میں کئی فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ ایک سائیڈ پر ایک بڑی سی اور طاقتور منی بس نما جیپ کھڑی تھی اور اس پر فوجی انجینئر کور کے مخصوص نشانات تھے۔ سیٹوں کے نیچے کھسک جائیے، جلدی کیجیے، عرب نے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں چڑھ کر جلدی سے سیٹوں کے نیچے کھسک گئے۔ سیٹیں خاصی اونچی تھیں، اس لیے نیچے اتنی جگہ تھی کہ وہ اطمینان سے سمٹ جاتے۔ عرب نے باہر سے دروازہ بند کیا اور پھر اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے جسم پر لپٹا ہوا لمبا سیاہ رنگ کا فرگل اتار کر اس کی گٹھری سے بنائی اور پھر ڈیش بورڈ کے نیچے ایک بڑے سے خانے کو کھول کر اسے اس میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور چند لمحوں بعد جیپ ورکشاپ کے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عمران نے دیکھا کہ سیاہ داڑھی والے عرب نے اب چست لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے یقیناً اس لباس کے اوپر ہی فرگل پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے قریب ہی لیٹے ہوئے عاطف سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ یہ حسنی ہے، فوج میں ماہر ترین انجینئر تھا کہ عرب ہونے کی وجہ سے نکال دیا گیا اور اس نے یہاں اپنے قصبے میں ذاتی ورکشاپ بنا رکھی ہے۔ فوج میں اس کے بے پناہ تعلقات ہیں، اس لیے اس ورکشاپ میں فوجی گاڑیاں مرمت کے لیے آتی رہتی ہیں اور یہ خود انہیں صوفیہ سے لے آتا ہے اور واپس لے آتا ہے۔ صوفیہ میں فوج کی اچھی خاصی چھاؤنی موجود ہے، اس پر کوئی شک نہیں کرتا، یہ ان کا بااعتماد آدمی ہے، لیکن ہمارا بھی خاص آدمی ہے۔ میں نے ہیڈ کوارٹر بات کرنے سے پہلے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ حسنی کی مدد سے آپ کو صوفیہ پہنچایا جائے گا اور پھر وہاں سے ہم تل ابیب جائیں گے۔ عاطف نے سرگوشیانہ انداز میں پوری تفصیل بتا دی اور عمران نے سر ہلا دیا۔ جیپ خاصی تیزی رفتاری سے دوڑتی ہوئی قصبے سے نکل کر مین شاہراہ پر پہنچ گئی۔ کیونکہ گھیرا ڈالنے والے اب اس زیر تعمیر عمارت کی طرف سمٹ گئے تھے، اس لیے ادھر کوئی نہ تھا۔ ہیلی کاپٹر بھی شاید اتر گئے تھے کیونکہ اب وہ آسمان پر نظر نہ آ رہے تھے۔ اب ہم صوفیہ جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، عاطف نے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل سفر کے بعد اچانک جیپ کی رفتار کم ہونے لگی۔ محتاط رہیں، چیک پوسٹ آ رہی ہے۔ اسی لمحے حسنی نے مڑ کر عاطف سے کہا اور وہ سب اور بھی زیادہ سمٹ گئے۔
چند لمحوں بعد جیپ رک گئی اور باہر بھاری بوٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حسنی دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا اور اب باہر تیز تیز باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ حسنی انہیں بتا رہا تھا کہ قصبہ ارتاب میں مجرموں کو ایک عمارت کے اندر گھیر لیا گیا ہے اور اب انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور حسنی اچھل کر دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر جیپ حرکت میں آ گئی۔ آپ کو میں راس الجبال کے قریب اتار دیتا ہوں، حسنی کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، عاطف نے جواب دیا۔ جیپ مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد ایک جگہ رک گئی اور حسنی نے نیچے اتر کر جیپ کا سائڈ دروازہ کھول دیا۔ عاطف اور عمران کھسک کر باہر آ گئے اور پھر باقی ساتھی بھی باری باری باہر آ گئے۔ تنویر اور نعمانی کو بھی سہارا دے کر نیچے اتارا گیا۔ ان کی ٹانگوں پر زخم آئے تھے اور وہ لنگڑا کر چل رہے تھے۔ جیپ جس جگہ رکی تھی وہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں کھجوروں کے جھنڈ تھے۔ جیپ سے اتر کر وہ سب عاطف کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک پختہ سی عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہاں 4 مسلح ارب موجود تھے۔ عاطف کو انہوں نے فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ الخامش کہاں ہے؟ عاطف نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک ارب سے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ چھاؤنی گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ان زخمیوں کی مرہم پٹی کرو جلدی، عاطف نے تنویر اور نعمانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور مسلح نوجوان تیزی سے تنویر اور نعمانی کی طرف لپکے۔ عاطف عمران کو ہمراہ لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی سگنل فائر مشین نکال کر میز پر رکھی اور اس کی ایک ناپ گھما کر اس نے سائیڈ میں لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور پھر چند لمحوں بعد وہ سرخ رنگ کا بلب خود بخود بجھ گیا۔ بلب کے بجھتے ہی عاطف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے سائیڈ میں لگا ہوا بٹن آف کر دیا اور مشین اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دی۔ الخامش کو میں نے ایمرجنسی سگنل دے دیا ہے، وہ بھی پہنچ جائے گا۔ وہ انتہائی بااثر آدمی ہے، وہ تل ابھی پہنچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکال لے گا، عاطف نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ہونٹ بینچے خاموش کھڑا تھا۔ اور پھر عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا لیا۔ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہوتے جا رہے تھے کہ عمران کو بار بار ان لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اب بھی اگر عاطف حسنی والا چکر نہ چلاتا تو قصبے ارتاب سے ان کا نکلنا محال ہو جاتا۔ آپ نے انتہائی حیرت انگیز طریقے سے انہیں ڈانٹ دیا ہے عمران صاحب، میں آپ کی بے پناہ ذہانت کا دل سے قائل ہو گیا ہوں، عاطف نے کرسی پر بیٹھے ہوئے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ یہ کوئی ذہانت امیز پلان نہ تھا بلکہ ایک اندھا اقدام تھا، ویسے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، ورنہ وہ موت کے فرشتوں کی طرح پیچھا ہی نہ چھوڑتے۔ بہرحال حسنی کی وجہ سے ہم وہاں سے نکلانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد تل ابھی پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے لیے مجھے اور چکر چلانا پڑے گا، سیدھی طرح کام نہیں چلتا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسا چکر جناب؟ عاطف نے چونکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا آدمی آ جائے، شاید وہ اس سے کوئی بہتر راستہ نکال لے، ورنہ میرا خیال ہے کہ ہم چھاؤنی سے کچھ فوجی اور جیپیں وغیرہ اغوا کریں اور پھر ان فوجیوں کے میک اپ میں تل ابھی پہنچ جائیں، عمران نے کہا۔ او ہاں، ویری گڈ، ایسا ہو سکتا ہے، الخامش بڑی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے، عاطف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی اور عمران مسکرا دیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عاطف اس کام کو آسان سمجھ کر خوش ہو رہا ہے، ورنہ در حقیقت یہ کام انتہائی کٹھن تھا۔ سر، 4 جیپیں واپس جا رہی ہیں، ایک سپاہی نے کرنل مارگن کے پاس دوڑ کر پہنچتے ہوئے کہا۔ کرنل مارگن ایک ڈرم کی اونٹ میں کھڑا تھا اور حملے کی باقاعدہ کمان کر رہا تھا۔ عمارت کے اندر سے فائرنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے کرنل مارگن نے بم پھینکتے اور گولیاں برساتے ہوئے اندر داخل ہونے کا حکم دے دیا تھا اور اب عمارت کے گرد پھیلے ہوئے سپاہی بے تحاشا فائرنگ کرتے ہوئے مختلف راستوں سے عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ پورا قصبہ خوفناک دھماکوں اور فائرنگ سے گونج رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سپر پاورز کی طاقتور فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں اور اندھا دھند لڑائی ہو رہی ہو۔ اور عین اسی لمحے ایک سپاہی نے آ کر یہ اطلاع دی تو کرنل مارگن کا دماغ گھوم گیا۔ جیپیں واپس جا رہی ہیں؟ کس کی جیپیں؟ کیا بک رہے ہو؟ کرنل مارگن الٹا اسی پر چڑھ دوڑا۔ کرنل مارگن، عمارت کی جس طرف تھا وہاں سے واپس جاتی ہوئی جیپیں نہ دیکھی جا سکتی تھیں، جیپیں ہماری طرف مخالف سمت میں تھیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، ہماری 4 جیپیں جو دائیں طرف کھڑی تھیں، میں نے خود انہیں اچانک سٹارٹ ہو کر قصبے کی طرف واپس جاتے دیکھا ہے جناب، سپاہی نے گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
रेड आर्मी के सिपाही मेरी मर्जी के बगैर वापस नहीं जा सकते। जाओ, जाकर मालूम करो और मुझे रिपोर्ट दो, कर्नल मॉर्गन ने चीखते हुए कहा और सिपाही सल्यूट करके वापस मुड़ गया। अब फायरिंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी और थोड़ी देर बाद इमारत के अंदर खामोशी तारी हो गई। कर्नल मॉर्गन ड्रम की ऊँट से निकला ही था कि फ़िज़ा में परवास करने वाले हेलीकॉप्टर से वहीं करीब ही खेतों में उतरते दिखाई दिए। उसी लम्हे एक सिपाही दौड़ता हुआ वापस आया। जनाब, गज़ब हो गया, अंदर इमारत में कोई आदमी मौजूद नहीं है जनाब। इमारत बिल्कुल खाली पड़ी है, अलबत्ता वहाँ कारों के जले हुए ढांचे मौजूद हैं। इनमें खौफनाक असला भरा हुआ था और बमबारी से वह तमाम असला फट गया। मुजरिम गायब हो गया। इस सिपाही ने कांपते हुए लहजे में कहा, क्या बकवास है, क्या तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है? मुजरिम हमारे सामने अंदर गए हैं और हमने इन्हें घेर लिया है। अब वो कहाँ गायब हो सकते हैं? कर्नल मॉर्गन ने पैर टपकते हुए जवाब दिया, कर्नल मॉर्गन, वो लोग निकल गए हैं। मैंने तुम्हारी 4 जीपों से इन्हें निकलकर एक मकान में घुसते देखा है। मैंने ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मजबूरन मुझे नीचे उतरना पड़ा। कर्नल डायोड ने हेलीकॉप्टरों की तरफ से दौड़कर कर्नल मॉर्गन की तरफ आते हुए तेज लहजे में कहा, सर, मुजरिम हमारी जीपें लेकर निकल गए हैं। हमारे सब साथी मुर्दा, जख्मी या जिंदा हालत में यहाँ मौजूद हैं। इसके बावजूद 4 जीपें गई हैं। इसी लम्हे एक और सिपाही ने दौड़कर करीब आते हुए कहा और कर्नल मॉर्गन का मुंह खुले का खुला रह गया। इस कदर बेपनाह फायरिंग के बावजूद वो न सिर्फ इमारत से बाहर निकले बल्कि हमारी 4 जीपें भी ले गए। ओ नामुमकिन, कतई नामुमकिन, कर्नल मॉर्गन ने यूं होंठ चबाते हुए कहा जैसे उसे किसी सूरत में इस बात पर यकीन न आ रहा हो। इनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं कर्नल। वो जिस मकान में छुपे हुए हैं, हमें फ़ौरन न सिर्फ इसे घेरना चाहिए बल्कि इर्द गिर्द के इलाके की भी नाकाबंदी कर लेनी चाहिए, वरना वो शैतान निकल जाएंगे। कर्नल डायोड ने सर झटकते हुए कहा, ठीक है जैरिस, फ़ौरन वापसी का हुक्म दो। जितनी जीपें मौजूद हैं मेरे साथ आएँ, अलबत्ता ज़ख्मियों को सोफिया पहुंचाओ जल्दी। कर्नल मॉर्गन ने चीख कर इत्तला ले आने वाले आदमी से कहा और फिर तेज से कदम उठाता हुआ एक साइड पर खड़ी अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। कर्नल डायोड भी इसके साथ था और फिर चंद लम्हों बाद कर्नल मॉर्गन खुद ही जीप दौड़ाता हुआ कस्बे में पहुंच गया। बाकी जीपें इसके पीछे थीं। वहाँ एक गली के सिरे पर इनकी 4 जीपें खड़ी थीं। कर्नल मॉर्गन के हुक्म पर पूरे इलाके को फौरी तौर पर घेरे में ले लिया गया। कर्नल मॉर्गन, कर्नल डायोड 4 मुसल्लह अफराद समेत इस घर में घुस गए जिसमें कर्नल डायोड ने इमरान और उसके साथियों को अंदर घुसते देखा था। घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वह वाकई ही खाली हो, वहाँ किसी की रिहाइश ही ना रही हो। ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से खाली है। कर्नल मॉर्गन ने मशकूक अंदाज में कर्नल डायोड की तरफ देखते हुए कहा, ये देखें, ये इस गली में कदमों के निशानात, ये इस दीवार तक गए हैं। कर्नल डायोड ने नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, खाक की वजह से कदमों के निशानात वाज़िया थे। ये ठीक है, वाकई ही ये लोग इधर ही आए हैं और इनमें कुछ ज़ख्मी भी हैं। खून के कतरे भी कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। कर्नल मॉर्गन ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो कदमों के निशानात को देखते हुए दीवार तक पहुँच गए, लेकिन दीवार सपाट थी और ये लोग इस दीवार से गुजर कर दूसरी तरफ गए हैं। इनके कदमों के निशानात दीवार तक जाकर ख़त्म हो जाते हैं, कर्नल डायोड ने कहा और इसने दीवार पर जगह जगह पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन दीवार बरसतूर और ठोस और सपाट थी। तोड़ दो, इस दीवार को तोड़ दो, बम मार दो। इस पर कर्नल मॉर्गन ने झुलाते हुए अंदाज में कहा, सर पीछे हट जाइए, मैं इसे बम से उड़ाता हूँ। एक सिपाही ने दांतों से बम का फ्यूज़ निकाला और उसे हाथ घुमाकर दीवार पर दे मारा। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और सालम दीवार ही उड़कर दूसरी तरफ जा गिरी। वो सब तेजी से इस जगह को फलांगते हुए अंदर दाखिल हो गए। सर, ये तो हंसनी की वर्कशॉप है, एक सिपाही ने वर्कशॉप को देखते हुए कहा। हंसनी की वर्कशॉप, वो कौन है? कर्नल मॉर्गन ने चौंकते हुए पूछा और सिपाही ने मुख्तसर तौर पर हंसनी के मुतालिक बताया और इसी लम्हे कर्नल डायोड ने वर्कशॉप में काम करने वाले एक लड़के को कान से पकड़कर इससे हंसनी के मुतालिक पूछताछ शुरू कर दी। वो थप्पड़ खाने के बाद लड़के ने बता दिया कि हंसनी कुछ लोगों के लेकर आया था और एक मिलिट्री जीप में इन्हें बिठाकर ले गया है। इस इंकशाफ के होते ही कर्नल मॉर्गन ने फौरी तौर पर हंसनी उसकी मिलिट्री जीप की तलाश के कमाल ट्रांसमीटर पर देने शुरू कर दिए। लड़के से पूछताछ के बाद जीप के मुतालिक मज़ीद तफसीलात हासिल करने के बाद कर्नल मॉर्गन और कर्नल डायोड हेलीकॉप्टरों की तरफ दौड़े। यकीनन ये लोग सूफे की तरफ गए होंगे, वो रास्ते में ही पकड़े जा सकते हैं, कर्नल डायोड ने कहा। खुली जगह पर पहुंचकर कर्नल मॉर्गन ने फ़िज़ा में परवास करने वाले 3 हेलीकॉप्टरों में से एक को नीचे उतरने के लिए कहा और चंद लम्हे बाद वो दोनों इस हेलीकॉप्टर पर बैठकर फ़िज़ा में बुलंद हो गए। कर्नल मॉर्गन ने बुलंदी पर जाकर पायलट को इस मिलिट्री जीप को चेक करने के अहकामात दिए और साथ ही ट्रांसमीटर पर इसने दूसरे 2 हेलीकॉप्टरों के पायलटों को भी इस जीप की तलाश के अहकामात दे दिए।
چند لمحوں میں ہی تینوں ہیلی کاپٹر تیزی سے ارد گرد بکھر گئے۔ کرنل مارگن اور کرنل ڈائیوڈ والا ہیلی کاپٹر صوفیہ کی طرف جانے والی سڑک کی چیکنگ کر رہا تھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی ایسی ملٹری جیپ نظر نہ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ صوفیہ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ سر، کہیں وہ جیپ تو نہیں جو ملٹری ایریا میں داخل ہو رہی ہے؟ پائلٹ نے اچانک ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کرنل مارگن نے حق سے لٹکی ہوئی دوربین اتار کر آنکھوں سے کرنل مارگن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ ہنسی اچانک اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اچھلا، اور دوسرے لمحے کرنل مارگن کی چیخ فضا میں لہراتی چلی گئی۔ ایک پتلی دھار کا خنجر نکال کر کرنل مارگن کے سینے پہ پیوست ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کئی مشین گنیں چلیں اور رسنی کی کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا زمین پر گرا۔ کرنل مارگن کی چیخ سنتے ہی ریڈ آرمی کے مشین گن برادروں نے اضطراری طور پر ہنسی پر فائر کھول دیا تھا۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ دو فوجی سپاہی بھی مشین گنوں کی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ فوجیوں نے اپنے ساتھیوں کو زخمی ہوتے دیکھ کر ریڈ آرمی پر فائر کھول دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دو فوجیوں کے ساتھ ساتھ ریڈ آرمی کے 4 آدمی بھی زمین پر لاشوں کی صورت میں گر گئے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، کرنل ڈائیوڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کمانڈر راجر بھی چیخنے لگا، اور ان دونوں کے بیک وقت چیخنے سے فائرنگ رک گئی۔ کرنل ڈائیوڈ تیزی سے کرنل مارگن پر جھک گیا۔ اس کی نبض ابھی چل رہی تھی۔ جلدی کرو، انہیں اسپتال لے چلو، جلدی کرو، کرنل ڈائیوڈ نے چیخ کر کہا، اور کمانڈر نے خود جھک کر زمین پر گرے ہوئے کرنل مارگن کو اٹھایا اور جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر وہ جیپ لے کر چھاؤنی کے اسپتال کی طرف دوڑ پڑا، جبکہ دوسرے فوجی اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے لگے، لیکن باقی سب ختم ہو چکے تھے۔ مشین گنوں کی برسٹ نے انہیں چھلنی کر دیا تھا۔ پوری چھاؤنی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہو۔ اب مجرموں کا ہاتھنا بہت مشکل ہے، کاش یہ ہنسی نہ مرتا، کرنل ڈائیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور وہ یوں آنکھیں پھاڑ کر ہنسی کی تلاش کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی روح سے پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کا پتہ معلوم کر لینا چاہتا ہوں۔ اور پھر چند لمحوں بعد اس کے کندھے مزید لٹک گئے جب اسے اطلاع ملی کہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی کرنل مارگن نے دم توڑ دیا ہے۔ سر، الخامس صاحب آ گئے ہیں، ایک نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت عاطف اور عمران دوسرے ممبروں کے ساتھ بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر اور نعمانی کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ گولیوں نے صرف زخم ڈھالے تھے، اس لیے مرہم پٹی ہی کافی ہو گئی تھی، اور وہ دونوں ہی اس وقت کمرے میں صوفوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے، عاطف نے تحکمانہ انداز میں کہا، اور پھر چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک فوجی آفیسر اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر لگے ہوئے سٹار بتا رہے تھے کہ وہ میجر ہے۔ اس کے بال سنہرے اور گھنگریالے تھے، جب اس کا رنگ خاصا گورا تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ خاصا ٹھوس اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ آؤ الخامس، یہ اپنے ہی آدمی ہیں، عاطف نے اسے ٹھٹکتے ہی دیکھ کر کہا، اور عاطف کی آواز سنتے ہی تیزی سے اندر داخل ہوا، اور اس نے فوجی انداز میں عاطف کو باقاعدہ سلیوٹ کیا۔ عمران صاحب، یہ میجر الخامس ہیں، صوفیہ کی چھاؤنی میں تعینات میرے خاص ماتحتوں میں شامل ہیں۔ نسلاً یہودی ہیں، لیکن بذات خود مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور میجر الخامس، یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، اور یہ ان کے لیڈر علی عمران ہیں۔ عاطف نے عمران اور الخامس کا باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا۔ علی عمران؟ او، آپ علی عمران ہیں؟ میجر الخامس یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگے جیسے وہ دنیا کا 8واں نواں عجوبہ دیکھ رہا ہو، اور عمران بوکھلا کر اپنے آپ کو یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اچانک خیال آیا ہو کہ وہ کپڑے پہنے بغیر ہی غسل خانے سے باہر آیا ہو۔ جج: جی ہاں، میں ہی علی عمران ہوں، اصلی علی عمران۔ یقین کیجیے، قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، عمران نے بصدور بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میجر الخامس مسکرا دیا۔ سر، میں یہاں چھاؤنی میں آنے سے پہلے GP5 کے سیکشن میں کام کر چکا ہوں، اور جس زمانے میں آپ لوگوں نے اسرائیل میں قیامت برپا کر دی تھی، میں GP5 میں تھا۔ آپ کا نام GP5 کے لیے دہشت بن گیا تھا، میجر الخامس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تبھی آپ دہشت زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے، میں سمجھا کہ شاید میری جنس تبدیل ہو گئی ہے، عمران نے جھیم کر کہا، اور عاطف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، الخامس درست کہہ رہا ہے، میں نے بھی آپ کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اور مجھے بھی آپ سے ملاقات کی بہت خواہش تھی، کیونکہ ان دنوں میں مصر میں تھا، عاطف نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میجر الخامس کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور میجر الخامس شکریہ کہہ کر سائڈ کے صوفے میں بیٹھ گیا۔ جناب، میں ایک بری خبر ہے، حسنی ہلاک ہو چکا ہے، یہ میجر الخامس نے صوفے پر بیٹھتے ہی سنجیدہ ہو کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
کب اور کیسے؟ عاطف نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمران بھی حیران ہو کر میجر الخامش کی طرف دیکھنے لگا اور میجر الخامش نے ہسنی کی جیپ کو گھیرے میں لے کر آخر تک ساری رویدات سنا دی اور آخر میں یہ بھی بتایا کہ کرنل مارگن اسپتال پہنچتے ہی دم توڑ گیا۔ زندہ باد، ہستی نے مجاہدوں جیسا کام کیا ہے، وہ ایسا ہی دلیر آدمی تھا، عاطف نے کہا۔ کرنل ڈائیوڈ کہاں ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر واپس چلے گئے ہیں۔ ویسے انہوں نے صدر مملکت سے بات کر کے عارضی طور پر ریڈ آرمی کا چارج سنبھال لیا ہے اور اب ریڈ آرمی GP5 کے ساتھ ساتھ چھاؤنی کے تمام فوجی بھی صوفیہ کے گرد پھیل چکے ہیں۔ وہ سب آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوری صوفیہ کی سخت ناکہ بندی کر دی ہے اور تاحکم ثانی کسی قسم کی گاڑی اور آدمی کو صوفیہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کمانڈر بتا رہا تھا کہ کرنل ڈائیوڈ نے پورے صوفیہ کے ایک گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا ہے۔ میجر الخامش نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر عاطف نے پریشان ہو کر کہا، مجھے آپ حضرات کی آمد کا علم نہ تھا۔ مجھے تو عاطف صاحب کا ایمرجنسی سگنل ملا تو میں یہاں آ گیا۔ اب آپ جیسا کہیں، آرڈر بے حد سخت ہے، البتہ اگر آپ پسند کریں تو ایک ایسی جگہ میرے علم میں ہے جہاں ایک خفیہ تہہ خانہ ہے۔ وہ تہہ خانہ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتا جب تک کہ سب چیکنگ وغیرہ ختم نہ ہو۔ آپ وہاں اطمینان سے چھپ سکتے ہیں۔ میجر الخامش نے کہا، ہم اسرائیل میں چھپنے کے لیے نہیں آئے میجر الخامش، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے۔ ہم نے تو ہر صورت میں اور فوراً تل ابیب پہنچنا ہے، عمران نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا۔ لیکن سر، ایسے حالات میں، میجر الخامش نے حیران ہوتے ہوئے کہا، حالات کی بات مت کیا کریں، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا بھی جا سکتا ہے، عمران نے اس طرح ٹھوس لہجے میں کہا۔ البتہ اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ عمران صاحب کی تجویز یہ ہے کہ سیکرٹ سروس کے قد و قامت کے فوجی سپاہیوں کو اغوا کیا جائے اور پھر ان کے میک اپ بھی یہاں سے نکلا جائے، عاطف نے کہا۔ لیکن سر، کوئی شخص چاہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو، آپ تاحکم ثانی صوفیہ سے نہیں نکل سکتے، میجر الخامش نے کہا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیپ سے وہی نقشہ نکالا جو اس نے عاطف سے حاصل کیا تھا۔ وہ نقشہ سامنے رکھ کر اس پر غور کرنے لگا۔ یہ جو ایک راستہ جا رہا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ عمران نے نقشے پر بنی ہوئی ایک پتلی سی لکیر پر انگلی رکھتے ہوئے عاطف سے پوچھا۔ یہ راستہ الحراب کو جاتا ہے، ایک نگرستان ہے جہاں تیل کی تلاش کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، اس کے بعد خوفناک صحرا ہے، عاطف نے جواب دیا۔ تیل کے لیے کھدائی ہو رہی ہے؟ اوہ ویری گڈ، ان لوگوں کے پاس لازماً اپنے ہیلی کاپٹر وغیرہ ہوں گے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں ایک بار وہاں گیا تھا۔ ایکویفریم ہے، میجر الخامش نے کہا۔ اس طرف رکاوٹوں کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک پختہ چوکی بنی ہوئی ہے جس پر اب GP5 تعینات ہیں، پہلے یہ فوج کے کنٹرول میں تھی، میجر الخامش نے کہا۔ اوکے، میجر الخامش، آپ ملٹری کی کوئی بڑی جیپ مہیا کر سکتے جو ہمیں اس چوکی تک پہنچا دے؟ عمران نے میجر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ایسی جیپ تو مل جائے گی جناب، لیکن اسے چوکی کراس نہیں ہونے دیا جائے گا، راستے میں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے، موجودہ حالات میں انتہائی سخت چیکنگ ہے، میجر الخامش نے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، تم جیپ کہاں مہیا کر سکتے ہو اور ہمیں اسلحہ بھی چاہیے، عمران نے کہا۔ اسلحے کی فکر نہ کریں، وہ تو مل جائے گا، عاطف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب، ایسی جیپ تو ملٹری ورکشاپ سے ہی اڑائی جا سکتی ہے، اور تو کوئی صورت نہیں، میجر الخامش نے کہا۔ ٹھیک ہے عاطف صاحب، آپ میرے ناپ کی کوئی فوجی وردی کا بندوبست کریں اور میک اپ کے سامان کا بھی، میجر الخامش کے ساتھ جیپ کے ورکشاپ نکالوں گا اور پھر ہم اس جیپ کے ذریعے آگے جائیں گے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ تکلیف نہ کریں جناب، میں خود ہی جیپ پچھلے خالی حصے میں لے آتا ہوں، میرے لیے یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، میں آج کل آٹو موبائل کور میں تعینات ہوں، میجر الخامش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے جیپ مہیا کریں اور عاطف آپ فوجی وردیاں، میک اپ کا سامان اور اسلحہ مہیا کریں، جب تک میجر الخامش جیپ لے کر آئیں ہم تیار ہو جائیں گے، عمران نے کہا اور عاطف سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر الخامش بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب فوجی وردیوں میں ملبوس ہو چکے تھے۔ عاطف نے ان کے ناپ سے ملتی جلتی وردیاں مہیا کرنے میں سستی نہ کی تھی۔ عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں پر مقامی میک اپ کیا اور میک اپ کے سلسلے میں ٹائیگر نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا، اور جب میجر الخامش کی طرف سے جیپ کی آنے کی اطلاع ملی تو وہ سب فوجیوں کے روپ میں آ چکے تھے۔ اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ زیادہ نہیں، بس ملٹری سٹائل مشین گنیں اور کچھ بم کافی ہوں گے، عمران نے عاطف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، وہ سب پہنچ جائے گا، عاطف نے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ کمرے میں باہر نکل گیا۔
اس کے ساتھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ عمارت کے ایک عقبی دروازے سے نکل کر وہ سب ایک تنگ سی گلی میں سے ہوتے ہوئے ایک کھلے علاقے میں آ گئے جہاں ایک بڑی سی منٹو جیپ موجود تھی۔ یہ جیپ اتنی بڑی تھی اس میں 15 کے قریب افراد آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ جیپ نئی تھی اور اس کا انجن خاصا طاقتور تھا۔ چلیں عاطف، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ اور باقی ساتھی پیچھے بیٹھیں گے، عمران نے عاطف اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور عاطف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باقی سب ممبران جیپ کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ کے اسی لمحے گلی سے چند افراد باہر آئے۔ انہوں نے بڑے بڑے 2 تھیلے کمروں میں لادے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے وہ تھیلے جیپ میں رکھ دیے۔ ان تھیلوں میں اسلحہ ہے جناب، عاطف نے عمران سے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا، اور پھر اس کے کہنے پر تھیلوں میں سے مشین گنیں نکال لی گئیں۔ ایک ایک مشین گن سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں تھام لی اور بم جیپوں میں ڈال لیے گئے۔ جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میجر الخامس نے کہا۔ نہیں میجر، شکریہ، آپ یہیں رہیں، آپ نے ابھی فلسطین کے لیے بہت کام کرنا ہے، میں حسنی کی طرح آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، پھر ملاقات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور میجر الخامس فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے پیچھے ہٹ گیا، اور عمران کے اشارے پر عاطف نے، جو خود بھی فوجی وردی میں تھا، جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ کرنل ڈائیوڈ جیپ میں بیٹھا پورے صوفیہ کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ اس کی حالت زخمی کھائے ہوئے بھیڑیے جیسی ہو رہی تھی۔ کرنل کاسٹر ہسپتال میں پڑا تھا۔ کرنل مارگن کی لاش تل ابیب بھیجی جا چکی تھی۔ بے شمار سپاہی اور دوسرے آدمی مارے جا چکے تھے، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کے ارکان نہ صرف زندہ تھے بلکہ آسنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ بستور نظروں سے اوجھل تھے۔ صدر مملکت نے کرنل ڈائیوڈ کو بےحد جاڑ پھیلائی تھی۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کی کسی قیمت پر صوفیہ سے زندہ نہ نکلنے دیا جائے، چاہے اس کے لیے صوفیہ کی ایک ایک عمارت کی بنیادیں کیوں نہ کھود ڈالی جائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے عارضی طور پر اسے ریڈ آرمی کا بھی سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ احکام ملتے ہی کرنل ڈائیوڈ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آ گیا تھا، اور اس نے واقعی ہی انتہائی ہوشیاری اور چالاکی سے پورے شہر کی کچھ اس طرح ناکہ بندی کر دی تھی کہ پرندہ بھی اپنی مکمل اور واضح شناخت کرائے بغیر باہر نہ جا سکتا تھا۔ چھاؤنی میں موجود تقریباً تمام فوجی اس آپریشن پر لگا دیے گئے تھے۔ ابھی یہ اطلاع ملی تھی کہ صدر مملکت نے فوری طور پر میجر فانگ کو کرنل کے عہدے پر ترقی دے کر ریڈ آرمی کا انچارج بنا دیا ہے۔